نذیر لغاری صاحب آپ کی جانب آؤں گی. جس طرح سے یہ بیانات ابھی آپ نے سنے بھی ہوں گے اور پروگرام کے انٹرو میں بھی ہم نے یہ بات کی کہ لفظی جنگ بھی جاری ہے, دعوے بھی ہو رہے ہیں, وعدے بھی کیے جا رہے ہیں. اب الیکشن کی جو یہ تیاری ہو رہی ہے اور اس میں جو یہ دعوے کیے جا رہے ہیں, جیسے کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جو وزیر اعظم ہے وہ اس دفعہ جیالہ ہی ہوگا, نون لیگ کہتی ہے کہ وزیر اعظم میاں صاحب ہی ہوں گے, تو آپ کو کون سی جماعت کا دعویٰ جو ہے وہ اس وقت حقیقت سے قریب تر لگ رہا ہے کہ وہ الیکشن جیت بھی سکے اور حکومت بھی بنا سکے؟ اگر ولید اقبال صاحب امیدوار کے طور پر سامنے آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر جیتیں گے اور وہ بھی وزیر اعظم کی دوڑ میں آ سکتے ہیں. جو باقی دو پارٹیاں ہیں وہ پہلے ہی میدان میں ہیں اور اپنی انتخابی مہم بھی چلا رہی ہیں, اور ایک پارٹی کے بارے میں عمومی تاثر یہ بن گیا ہے کہ وہ لاڈلا پلس کے طور پر الیکشن میں آئی ہے یا سپر لاڈلا کے طور پر الیکشن میں آ رہی ہے, اور ایک پارٹی جو ہے اس نے مچھی سے جو جلسہ شروع کیا ہے پارکر میں, ہم نے ایسا جلسہ کبھی بھی نہیں دیکھا ہے, اور وہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں دور دراز علاقوں تک پہنچنے کے لیے جو ہے وہ لوگ سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کر کے وہاں پہنچے. مٹھی بہت ہی دور افتادہ علاقہ ہے, اگر کسی نے سندھ کا جغرافیہ دیکھا ہے تو اسے معلوم ہوگا کہ مٹھی پہنچنا آسان نہیں ہے. وہاں کے لوگ جس طرح سے پہنچے ہیں اور ارد گرد کے لوگ اسلام کوٹ سے, جھڈو سے اور سامارو سے اس طرح سے جو لوگ پہنچے ہیں, تو میرے خیال میں ایک نگر پارکر سے تو ایک بڑا اجتماع بنا ہے. یہاں سے پھر اس کے بعد وہ چلے گئے تھے ایبٹ آباد, پھر مردان, پھر پشاور, جو انہوں نے جلسے کیے ہیں. اس طرح سے انتخابی مہم انہوں نے شروع کر دی ہے. اور دوسری طرف دعویٰ ہے جناب رانا ثناءاللہ صاحب کا کہ وہ 120 سیٹیں لے رہے ہیں 141 میں سے, تو پھر وہ ان کو کیا مذائقہ ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم 242 سیٹیں ساری کی ساری جو ہیں اس کی ہم ہی جیت رہے ہیں, قومی اسمبلی میں اور کوئی نہیں آ رہا ہے, ہم ہی آ رہے ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ پنجاب میں 50 سے زیادہ سیٹیں بھی لے سکیں گے, 50 سے کم ہی سیٹیں شاید ان کو ملیں, اس بار نہیں ملیں گی. یہ جو 141 میں سے انہوں نے حساب لگایا ہوا کہ 120 سیٹیں ملیں گی, یہ مجھے ممکن نہیں لگ رہا ہے, کسی بھی صورت ممکن نہیں لگ رہا ہے. یہ ان کے اندازے ہیں, اور جس طرح سے وہ جو ہیں استحکام پاکستان کونسل والے کچھ الیکٹیبل ہیں وہ آ جائیں گے, اور جتنا زیادہ اندازہ لگایا جا رہا ہے اتنے زیادہ نہیں آئیں گے, اور ابھی تک شاید لوگ وہ اس کو بطور پارٹی ہضم نہیں کر پائے ہیں. اگر وہ ہضم ہو جاتی ہے تو پھر دوسری بات ہے. میں نے بات کی ہے کہ اگر پی ٹی آئی الیکشن لڑتی ہے, ٹھیک ہے, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جیلوں میں ہوتے ہیں اور پارٹیاں الیکشن بھی لڑتی ہیں, اور دنیا میں بھی ایسا ہوا ہے اور تھرڈ ورلڈ میں عموماً ہوتا ہے. اگر پی ٹی آئی کے سربراہ جیل میں ہیں اور ان کی باقی پارٹی الیکشن لڑتی ہے, اور اگر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سارے لوگ جو ہیں الیکشن میں آئیں, تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک قابل ذکر پارٹی کے طور پر سامنے آ سکتی ہے. ہمیں اس کا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی, اگر وہ اس کے پاس ان کو الیکشن لڑنے کا موقع ملتا ہے اور ان کو امیدوار سامنے لانے کا موقع ملتا ہے تو وہ بھی ایک بڑی پارٹی ہوگی. اچھا نذیر لغاری صاحب, اگر نون لیگ مثال کے طور پر فرض کیا حکومت بنانے کی پوزیشن میں آتی ہے کسی کے ساتھ اتحاد کرتے ہوئے, اور اس کے پاس آپشنز اگر رکھی جاتی ہیں دو, ایک پیپلز پارٹی, دوسری استحکام پاکستان پارٹی, چلے تیسری پارٹی پی ٹی آئی بھی رکھ لیں, تو آپ کے خیال میں نون لیگ کس کے ساتھ اتحاد کرتی ہوئی دکھائی دے گی آپ کو, پرٹیکولرلی ان پنجاب؟ دیکھیں ایک تاثر آ چکا ہے لاڈلا پلس کا, اور ایک تاثر آ چکا ہے کنگز پارٹی کا, اور اگر اس طرح سے پارٹیاں مل کر حکومتیں بنانے لگیں گی تو یہی ہوگا کہ اب جو بھی اس طرف جائے گا اس میں کیا ہے نہیں معلوم. مگر دیکھتے ہیں, ایک شعر ہے عبید العلیم کا, اب علامہ اقبال کے پوتے کے سامنے کسی اور کا شعر پڑھنا جو مجھے عجیب لگ رہا ہے, اس میں کیا ہے نہیں معلوم مگر دیکھتے ہیں, جو بھی گیا اس کی طرف اس سے ہی منسوب آیا. تو اب دیکھتے ہی ہیں کہ الیکشن میں ہوتا کیا ہے اور کس طرح سے کون لوگ جو ہیں آ کر سامنے کس پوزیشن پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں, تو یہ ہمارے سامنے آنے کی بات ہے ابھی. صحیح. اچھا رضا رومی صاحب, آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے, کیا کوئی ایک جماعت آپ کو اتنی اکثریت لیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ گورنمنٹ بنا سکے؟ جی شکریہ. دیکھیے ابھی تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ ایک میجورٹی حاصل کر سکتی ہے. جو اس وقت جو عوام کا مینڈیٹ کم از کم جو سرویز بھی ہوئے ہیں وہ تقسیم شدہ دکھائی دے رہا ہے. سرویز میں پہلے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کافی آگے رہی ہے باقی پارٹیز سے, لیکن وہ الیکشنز کے جو جن حالات میں ہو رہے ہیں اور جو اس وقت ایک
جسے کہنا چاہیے انوائرمنٹ بنا دی گئی ہے، اس میں مشکل ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی جو ہے وہ ووٹس میں ٹرانسلیٹ ہو سکے گی، اور یہی وجہ ہے کہ شاید پاکستان مسلم لیگ نون، جس کو کہ بہت امیدیں ہیں، اور جیسے ابھی لغاری صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی نئے لاڈلے ہیں، تو وہ بھی آپ دیکھیے نا، کبھی وہ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی اتحاد کر رہے ہیں، وہ بلوچستان بھی جا رہے ہیں، کیونکہ اگر رانا ثناء اللہ صاحب کی بات درست ہوتی تو ان کو پھر باقی کوئی اتحاد کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر 120 سیٹیں ان کو پنجاب سے مل رہی تھیں تو پھر تو وہ بآسانی ایک سمپل میجورٹی کے ساتھ کچھ لوگوں کو ملا کے گورنمنٹ بنا سکتے تھے، لیکن اس وقت یہ صورتحال نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ ابھی 2 مہینے سے زیادہ کا وقت باقی ہے الیکشن میں، اور یہ جو اگلے آنے والے 1 مہینہ ہے اس میں کافی حد تک یہ واضح ہو جائے گا کہ کیمپینز کس طرح کی چل رہی ہیں، کیا پی ٹی آئی کو کیمپین کرنے کی مکمل اجازت ہوگی، لیول پلینگ فیلڈ ہوگا، کیا پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنی کیمپین سٹارٹ کرے گی، تو یہ ابھی عوامل دیکھنے والے ہیں۔ لیکن ایز آف ناؤ اگر آپ آج کا پوچھتی ہیں تو میرا ذاتی خیال ہے کہ کوئی میجورٹی کا چانس نہیں ہے نون لیگ کے لیے۔ نون لیگ کے بھی اور باقی جماعتوں میں سے بھی کوئی آپ کو نہیں لگتا کہ انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ گورنمنٹ بنا سکے؟ جی، باقی جماعتوں کے لیے بھی مشکل ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ہم آگے جا کے بات کر لیں گے، کیونکہ میں تھوڑی سی یہ عرض کر دوں کہ پاکستان میں الیکشن جو ہیں وہ ایک پیچیدہ قسم کا عمل ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری، اس میں صرف ایک پارٹی کی یا ایک رہنما کی مقبولیت جو ہے وہ کافی نہیں ہوتی، اس میں آپ کو جو آن دا گراؤنڈ جو الیکٹیبلز کی سیاست ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں 30-40 سال سے الیکٹیبلز کی سیاست جو ہے وہ راج کرتی ہے، یعنی کہ بہت سے حلقے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ لوگ پارٹیوں کا ٹکٹ تو لے لیتے ہیں، وہ اس لیے کہ شاید ان کو ایکسٹرا ووٹس ان کے مل جائیں گے، لیکن وہ خود بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ تو اس وقت الیکٹیبلز جو ہیں وہ بھی دیکھیے نا، کوئی استحکام پاکستان پارٹی میں ہے، کوئی آزاد کے طور پہ ہے، کچھ نون میں شامل ہو رہے ہیں، اور وہ ابھی منظرنامہ کلیئر نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح سے کافی ساری سیٹیں جو ہیں الیکٹیبلز کی، جب تک وہ کسی ایک پارٹی کے پلڑے میں اپنا وزن نہیں ڈالتے، اس وقت تک وہ پارٹی میجورٹی حاصل نہیں کرتی۔